إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا يكون صوم أحدكم فليصم. معزز حاضرین، سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جس قدر کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی دوسرے مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ہاں، یہ مہینہ وہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی سیرت کا ایک جز یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ یہ مہینہ رمضان سے پہلے اور رجب کے بعد پڑتا ہے، جس کے بارے میں عام طور سے لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں. وہی غفلت آج بھی ہمارے یہاں ہمارے تصور میں اور ہمارے سماج میں موجود ہے. شعبان کے تعلق سے احکام سیکھنا، شریعت کا حکم معلوم کرنا، نبی کی سیرت کی جستجو کرنا،
ایسا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں پایا جاتا. اسی لیے شعبان کے بارے میں یا تو انتہائی زیادہ غلو اور انتہائی زیادہ حد سے آگے بڑھنے کی بات کی جاتی ہے، اور بدعات و خرافات اور غیر شرعی اعمال کا ایک مجموعہ بنا دیا گیا ہے اس مہینے کو، یا پھر اس قدر غفلت ہے کہ جو مسنون اعمال ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث میں پیغام موجود ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے. گویا کہ سماج میں معاملے کے یہ دو رخ ہیں، ایک دوسرے انتہا پر اور دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ انتہا پر. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شعبان کے تعلق سے اسلامی شریعت میں جو احکام موجود ہیں یا اسلامی شریعت میں جن احکام کی رہنمائی فرمائی ہے ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احصوا ہلال شعبان علی رمضان، کہاں شعبان کے مہینے کو یا شعبان کے مہینے کی گنتی کو اچھی طرح شمار کر کے رکھو. کیوں؟ رمضان کے لیے. گویا کہ شعبان کے دنوں اور اس کی تاریخ کا شمار کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا ہے کہ یہ رمضان میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. اب شعبان کے دنوں کو اگر ٹھیک طرح سے شمار نہیں کیا جائے گا، اس کا چاند دیکھ کر کے اس کی تاریخوں کو اگر واقعی طور سے یاد نہیں رکھا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر میں آ کر کے شعبان اور رمضان کے درمیان اشتباہ پیدا ہوگا اور لوگوں کو یہ اندازہ اور یہ علم نہیں ہو سکے گا کہ رمضان کی تاریخ آج سے شروع ہو رہی ہے یا کل سے شروع ہونے والی ہے. یہ اشتباہ انسانوں کو پیدا ہوگا. اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان کے دنوں کی گنتی ٹھیک کر کے رکھو تاکہ درست اور علم کے ساتھ تو رمضان کے مہینے میں داخل ہو سکو. دوسری بات اس ماہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان گزر جائے، جب نصف شعبان ہو جائے تو تم لوگ روزہ مت رکھو. اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن اربعہ میں، مسند احمد میں اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں ائمہ کرام نے روایت کیا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ 15 شعبان جب گزر جائے تو اس کے بعد روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو منع کیا ہے. البتہ اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں جسے ابو عوانہ نے اپنی مستخرج علی صحیح مسلم میں بسند صحیح روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا الا يكون يوم صوم احدكم فليصم. کہا کہ جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو تم لوگ روزہ مت رکھو، الا کہ کسی کی روزہ رکھنے کی عادت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے. 15 شعبان کے بعد صرف اس انسان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے جس کی کسی متعین دن میں روزہ رکھنے کی عادت ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے شعبان میں بھی یہ روزہ رکھنا جائز ہے. اگر بقیہ 10 مہینے میں وہ ان تاریخوں میں روزہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے ان تاریخوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کسی کی عادت ہے ہر سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی، تو اگر 15 شعبان کے بعد سوموار اور جمعرات پڑتی ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا ہے کہ وہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے. الا یکون یوم صوم احدکم فلیصم، اگر روزہ رکھنے کی عادت ہے تب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے
کہ اس ممانعت کے حکم سے، روزہ رکھنے کی ممانعت سے صرف اور صرف ایک استثناء اور ایک خصوصی صورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ذکر کیا ہے۔ صرف اسی ایک آدمی کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز ہے، اور بقیہ کسی کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب آدھا شعبان ہو جائے تو تم لوگ روزہ مت رکھو۔ تیسری بات یہ ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کئی ایک صحابہ کرام سے بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ عمل منقول ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا مثل ما يصوم شعبان۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے میں اس قدر کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں بکثرت روزہ رکھتے ہوئے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں ہے، کانا یصوم شعبان کلہ بل اکثرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بیشتر حصے کا، شعبان کے مہینے میں زیادہ تر حصے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں بکثرت روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ البتہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو بکثرت روزہ رکھنے کی سنت اور جو بکثرت روزہ رکھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے مراد ہمارے حق میں صرف یہ ہے کہ 15 شعبان سے پہلے ان روزوں کو رکھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس لیے کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھے۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے تو پھر آپ نے جب منع کیوں کیا؟ آپ نے امت کو روکا کیوں؟ اگر کوئی نبی کے طریقے کی اتباع میں 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو آپ کیوں اس کو منع کرتے ہیں روزہ رکھنے سے؟ تو آپ سن لیجئے، روزے کے سلسلے میں 15 شعبان کے بعد اگر کسی حدیث میں یہ ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھا ہے، ایسا کوئی نص سنت کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ روزے کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیتیں حاصل ہیں، بہت سی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور آپ نے امت کو انہیں کرنے سے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنے سے منع کیا ہے۔ صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی دن، 2 دن 3 دن کا مسلسل روزہ رکھا جائے، نہ سحری کھائی جائے نہ افطار کیا جائے، مسلسل صبح دن رات روزہ رکھا جائے، 2 دن 3 دن یا جتنی انسان کے پاس طاقت ہو، 3 دن 4 دن تک۔ اس سے آپ نے امت کو منع کیا ہے اور خود آپ یہ روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی، کہ آپ ہمیں مسلسل یا صوم وصال رکھنے سے منع کرتے ہیں اور آپ خود یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی لست کہیئتکم ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، روزے کے معاملے میں میرا معاملہ تمہاری طرح نہیں ہے، کیونکہ میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے، میرا رب میرے خورد و نوش کا انتظام کرتا رہتا ہے، اس لیے اس بارے میں میں تمہاری طرح سے نہیں ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے تھے، لیکن ہمارے لیے مسلسل روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز ہے؟ اس لیے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صوم وصال رکھنے سے ہم انسانوں کو منع کیا ہے۔ اسی طرح سے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا۔ تو جس طرح سے صوم وصال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور وہ ہمارے لیے حرام ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اسی طرح سے 15 شعبان کے بعد بھی ہمارے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا۔ اسلامی شریعت میں شعبان کے تعلق سے یہی چند احکام موجود ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے اور کوئی رہنمائی اور کوئی خصوصی ہدایت بیان نہیں فرمائی ہے۔ البتہ شعبان اور رمضان کا جب اشتباہ ہو، شک والا دن جب آئے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اسے میں پھر آگے کبھی عرض کروں گا۔ لیکن 15 شعبان کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو جس طرح سے اسلامی تاریخ کی ایک ٹریجڈی اور ایک پریشانی کا نشان بنا دیا گیا ہے، اس پر تھوڑی دیر ٹھہر کر ہم انسانوں کو سوچنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا، 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا اور اس کی راتوں کو رات میں جاگ کر کے قیام اللیل کا اہتمام کرنا، اس کی راتوں کو چراغاں کر کے قبرستان کی زیارت کرنے جانا اور دیگر طرح کے اعمال انجام دینا، یہ بات واضح رہے کہ یہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا، انسانوں کا اپنا تراشا ہوا طریقہ ہے۔ ہماری شریعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان کے روزے کے سلسلے میں نے احادیث کے ذخیرے کی جستجو کرنے کی کوشش کیا، صحیح اور ضعیف تمام طرح کی احادیث کو دیکھنے کی کوشش کیا، لے دے کر کے روزے کے سلسلے میں مجھے ایک حدیث ملی جسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہا کہ جب 15 شعبان یا آدھا شعبان ہو جائے تو تم راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ یہ ایک اکیلی حدیث ہے جو سنت کے ذخیرے میں آپ کو نظر آئے گی، مگر محرومی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث آپ کو نہ صحاح کی کتابوں میں ملے گی، نہ سنن کی کتابوں میں ملے گی، نہ مسانید کی کتابوں میں ملے گی۔ یہ آپ کو ملے گی تو کتاب الموضوعات میں ملے گی، ان کتابوں میں ملے گی جنہوں نے جھوٹی احادیث کا مجموعہ مرتب کیا ہے، ان کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے بیان کرنے والا بیچ میں ایک راوی ابو بکر بن ابی صبرہ، ابو بکر بن ابی صبرہ جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، وہ ایک جھوٹا اور کذاب راوی ہے جس نے اس حدیث کو بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کے روزہ رکھنے کی جو شریعت اور اس کا جو شرعی حکم ہے، اس جھوٹے انسان کے بیان کردہ بات کی بنیاد پر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا کیا؟ جبکہ معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اسے تقریباً 90 صحابہ کرام نے اسی لفظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ اب ہمارا دین تو ان جھوٹوں کی مرہون منت نہیں ہے کہ ان جھوٹوں کی باتوں کو لے کر کے جھوٹی طور پر اسلامی شریعت کو بنایا جائے یا اسلامی احکام کو تسلیم کیا جائے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی حدیث ایک جھوٹی اور گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو قیام کرنے کی حدیث ایک جھوٹی حدیث ہے جسے ان کذاب راویوں نے کہہ کر کے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اگر اس راوی کے سلسلے میں کلام کیا جائے تو بات لمبی ہوگی، لیکن سہجست
میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا اور اس کی راتوں میں قیام کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسے بیان کرنے والی سنت کے ذخیرے میں صرف یہی ایک اکلوتی حدیث ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کا بیان کرنے والا راوی کذاب اور جھوٹا ہے. اور ہماری شریعت سچوں کی باتوں پر قائم ہے، جھوٹوں کی باتوں پر ہماری شریعت قائم نہیں ہوتی. جھوٹ بولنا اتنا بڑا جرم اسلامی شریعت نے قرار دیا ہے کہ آپ سب اس سے واقف ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا جو معمول رہا ہے، اصحاب نبی کا جو طریقہ رہا ہے، شعبان کے مہینے میں عبادت کرنے کا ان کا جو انداز رہا ہے، اگر آپ اس کی جستجو کریں تو کسی بھی صحابی سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ان میں سے کوئی آدمی اس تاریخ میں یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی کوشش کرتا تھا یا روزہ رکھتا تھا. ان میں سے کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے. اگر یہ بات دین ہوتی تو پہلے نمبر پر صحابہ نے اس پر عمل کیا ہوتا، نبی نے عمل کر کے دکھایا ہوتا یا عمل کرنے کی اجازت دی ہوتی، اور دونوں باتیں موجود نہیں ہیں. اس لیے یہ روزہ رکھنا اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کا اہتمام کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایک تیسری چیز صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں میرے گھر تھے. آپ لیٹے، میں بھی لیٹی. آپ نے بھی کپڑے سے چادر سے منہ ڈھکا اور میں نے بھی ڈھک لیا. تھوڑی دیر آپ نے انتظار کیا. جب آپ کو لگا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ اٹھے چپکے سے اور کمرے سے نکل گئے. مجھے بیدار نہیں کیا اور آہستہ سے کمرے سے نکلے تاکہ میں آپ کی آہٹ کو محسوس نہ کر سکوں. کہا کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا رک کر کے میں بھی آپ کے پیچھے نکلی. آپ آگے نکلے، دیکھا میں نے آپ کو، آپ پہنچے بقیع غرقد میں جو مسلمانوں کا قبرستان ہے، جسے ناجائز طریقے سے جنت البقیع کہا جاتا ہے. یہ نام جھوٹا، غیر شرعی اور غیر حقیقی نام ہے. اس کا نام بقیع یا بقیع غرقد ہے، جنت البقیع اس کا نام نہیں ہے. یہ جھوٹے لوگوں نے اس کو گڑھ کر کے نام رکھنے کی کوشش کیا. بہرحال تو میں نے دیکھا کہ آپ بقیع غرقد میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں. میں گئی تو آپ کو دیکھا کہ آپ لمبی دعا کر رہے ہیں. پھر جب آپ نے میری آہٹ محسوس کیا تو دعا ختم کر کے فارغ ہو کر پلٹے. جب میں نے آپ کو پلٹتے ہوئے دیکھا تو میں جلدی سے واپس مڑی، اور پھر جب آپ کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو میں تیزی سے دوڑ کر آگے بڑھنے لگی. اللہ کے نبی نے مجھے تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ بھی تیزی سے آگے بڑھے اور میں پہلے پہنچی. آ کر کے چادر اوڑھ کر لیٹ گئی گویا کہ میں سوئی ہوئی ہوں. اللہ کے رسول بعد میں کمرے میں آئے. کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں اللہ کے رسول. کہا تم ہی میرے سامنے دوڑ رہی تھی. کہا میں کہاں جاؤں گی، میں تو سو رہی ہوں. کہا عائشہ تم مجھے بتا دو ورنہ اللہ رب العالمین مجھے خبر دے دے گا. اس کے بعد ان کے کان کھڑے ہوئے. کہا اللہ کے رسول میں نے سمجھا کہ آپ امہات المومنین میں سے کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بقیع قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اس لیے میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا. یہ پورا واقعہ یہاں تک جہاں میں نے ذکر کیا ہے یہ صحیح مسلم میں ثابت ہے، جسے امام مسلم نے بسند صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. اس معنی کی ایک دوسری روایت امام ترمذی نے روایت کیا اپنے سنن میں، جسے حجاج بن ارطاء نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اور یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے اور ابو سلمہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ یہ واقعہ 15ویں شعبان کی رات میں پیش آیا تھا.
یہ واقعہ 15ویں شعبان کی رات میں پیش آیا تھا. یہ حدیث میں نے کہا سنن ترمذی میں اسی سند کے ساتھ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اسی کو لے کر کے لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں قبروں کی زیارت کرنے جانا یہ مسنون اور مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان کی زیارت کرنے گئے تھے. لیکن یہ استدلال اپنی جگہ پر اگر دلیل ثابت ہوتی تو لائق تسلیم ہوتا، لیکن دلیل اپنی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ حدیث ضعیف ہے جسے بیان کرنے والے راوی حجاج بن ارطاء نے دو طرح سے غلطی کیا ہے. ایک تو یہ وسیع الحفظ راوی ہے اور دوسرے مدلس ہے، اور اس نے عن کے ذریعہ اس کو اپنے استاد یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کیا ہے، اور دوسرے یحییٰ بن ابی کثیر بھی مدلس راوی ہیں اور انہوں نے عن کے ذریعہ تدلیس کر کے اپنے استاد ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے. اسی لیے امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اپنے استاد امام بخاری سے نقل کیا ہے. بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس حدیث کو حجاج بن ارطاء نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا ہے، اور یحییٰ بن ابی کثیر نے اس حدیث کو اپنے استاد ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں سنا. گویا کہ نقالان حدیث کے معیار کے مطابق حدیث میں ائمہ جرح و تعدیل کے طلاق کے مطابق یہ حدیث ثابت نہیں ہے، کیونکہ اسے بیان کرنے والے راوی ایک تو تدلیس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ کسی ثقہ راوی کو بیچ میں ثابت کر دیا ہو، اور دوسرے خود بیان کرنے والے حجاج بن ارطاء صحیح الحفظ راوی ہیں جن کے حفظ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور خاص کر کے ایسی صورت میں جب اسی حدیث کو قابل اعتماد اور ثقہ راوی نے بیان کیا ہے تو انہوں نے رات اور تاریخ کی تعین نہیں کیا ہے. اگر رات کی یہ تعین ثابت ہوتی تو پہلے بااعتماد اور بھروسے مند ائمہ اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہوتا، نہ کہ ناقابل بھروسہ حفظ کے اعتبار سے کمزور اور تدلیس کی صفت سے متصف ان کمزور راویوں نے اسے بیان کیا ہوتا. اس لیے جب ضعیف راوی غیر معتمد راوی کسی لائق اعتماد راوی کی مخالفت کرے تو محدثین کی اصطلاح میں اسے منکر کہا جاتا ہے. اس لیے یہ حدیث منکر یعنی انتہائی زیادہ ضعیف ہے، اور اس پر اعتماد کرنا، اس سے استدلال کرنا محدثین کے اصول کے مطابق جائز نہیں ہے. اسی لیے 15 شعبان کی رات میں خصوصیت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنا یہ بدعت ہے. آپ یاد کر لیں کہ قبر کی زیارت کرنا سال کے 360 دنوں تک اللہ رب العالمین نے مسنون قرار دیا ہے. یہ مستحب ہے کہ کبھی بھی دن اور رات کے کسی بھی حصے میں کسی انسان کو اللہ رب العالمین توفیق دے تو وہ قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتا ہے. البتہ ان سال کے دنوں میں کسی خاص دن کی تخصیص کرنا، کسی خاص گھڑی کی پابندی کرنا اور کسی خاص دن کو زیارت کے لیے خاص کرنا یہ ہم انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی وقت اور گھڑی کو شریعت کے کسی حکم کے لیے متعین کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے. یہ ہم انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق متعین کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اسی لیے 15 شعبان کی راتوں میں قبروں کی زیارت کرنے کو مسنون اور مستحب سمجھنا یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعین نہیں کیا ہے. عیدین کی رات میں قبروں کی زیارت کرنے کو مستحب سمجھنا یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تعین نہیں کیا ہے. جمعرات کی رات میں تخصیص کر کے یعنی جمعہ سے پہلے والی رات میں خصوصیت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص نہیں کیا ہے. مردے کے انسان کے مر جانے کے بعد یا مردے کے دفن کرنے کے بعد 1 ہفتہ 5 دن 10 دن 15 دن یا 1 مہینے تک مسلسل قبروں کی زیارت کرنے جانا یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام اور ان دنوں کی تاریخ متعین نہیں کیا ہے. اس لیے 15 شعبان کے تعلق سے قبروں کی زیارت کا جو عقیدہ
اور جو تصور ہے وہ اسی حدیث پر قائم ہے، اور اس حدیث کا حال یہ ہے کہ یہ منکر اور انتہائی زیادہ ضعیف ہونے کے ساتھ سیرت کے ذخیرے میں اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی، اس لیے ایسا کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ 15 شعبان کے بعد رمضان شروع ہونے سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ